يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب سے پہلے آپ سب کو خوش آمدید بھی اور مبارکباد بھی اللہ کریم نے کہ ماہ مبارک بخشا اور اس میں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے. اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی سنت مؤکدہ ہے، لیکن بستی میں سے شہر میں سے ایک بندہ بھی اعتکاف کر لے تو اس بستی کو کفایت کرتا ہے. کوئی بھی نہ کرے تو ساری بستی تارک سنت شمار ہوتی ہے، سب کو گناہ ہوتا ہے. اعتکاف سے حاصل کیا ہے؟ کیوں اعتکاف کیا جاتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ رمضان بجائے خود مجاہدے کے لیے کافی ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے. الحمدللہ جو بندہ ایمان و یقین کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، ارشاد رسالت پناہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے رمضان کا روزہ ایمان یعنی صحت عقیدہ، ایمان کہتے ہیں وہ یقین، ان باتوں پر اس طرح سے یقین جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. احتساباً، احتساب ہوتا ہے کہ اپنی زندگی پر غور کرے، اسے کیا کرنا چاہیے تھا، اس نے کیا کیا، کہاں کہاں غلطیاں ہوئیں، اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ اپنی اصلاح کرے. تو یہ دو چیزیں جس کے روزے میں پائی گئیں، فرمایا اس روزے سے پہلے کے تمام گناہ اللہ کریم معاف فرما دے. غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح دوسرا ارشاد عالی ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان کو ایمان و یقین اور احتساب کے ساتھ قیام کیا رات کا، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو پہلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جو عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور فجر پھر جماعت سے پڑھ لیتا ہے وہ قائم اللیل شمار ہوتا ہے، گویا ساری رات نماز پڑھتا ہے. تو یوں اللہ کریم کی بے پناہ رعایتیں ہیں. آدمی سوچ نہیں سکتا کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے اور کس طرح معاف فرماتا ہے. تو رمضان خود بہت بڑی مشقت ہے. طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانا پینا نہیں، کوئی غلط بات نہیں کرنی، کوئی غلط بات سننی نہیں، کوئی غلط کام کرنا نہیں، کسی غلط کام میں مشورہ نہیں دینا، کسی طرح سے کسی گناہ میں شریک نہیں ہونا، اپنی نگاہوں، کانوں، زبان، اعضاء و جوارح کی حفاظت کرنا ہے اور محض اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اللہ کریم کی طرف سے
ہمہ وقت رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم میں ہماری کوتاہیوں، غلطیوں، گناہوں کی وجہ سے اسے قبول کرنے کی استعداد نہیں رہتی۔ جب ہم غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، تو وہ قبول کرنے کی استعداد نہیں رہتی۔ تو رمضان المبارک بجائے خود بے پناہ برکات کا حامل ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، لیلۃ القدر کا مہینہ ہے۔ ان سب فضائل کے ساتھ انسان جب اللہ کی اطاعت پہ پابند ہو جاتا ہے کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک بے شمار حلال چیزوں سے بھی رک جاتا ہے محض اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ نہ کھانا اور نہ پینا یہ اوصاف ملکوتی ہیں، فرشتوں کی صفت ہے۔ کھانا پینا نہیں ہے، غلط کام نہیں کرنا، نافرمانی نہیں کرنی۔ تو انسان میں یہ اوصاف ملکوتی اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ جن رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے انہیں قبول کرنے کی استعداد اس میں ہے۔ پھر اس میں مزید جنہیں توفیق عطا ہوتی ہے وہ اعتکاف بھی کر لیتے ہیں، نور علی نور ہو جاتا ہے، بہت فائن ہو جاتا ہے، قلب بہت صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ ہماری ساری عقل بھی خرچ ہو جائے تو ہم اس کی عظمت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اللہ کی طرف سے اعلان فرمایا جا رہا ہے کہ جو بندہ ایمان لاتا ہے اللہ اس کا دوست ہے۔ ہم نیک لوگوں پہ گمان کرتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے، ان کا کردار، ان کی برکات، ان کی نیکیاں دیکھ کر ہمیں گمان ہوتا ہے، اور یہ ہمارا گمان ہے، اس کے ساتھ کوئی رسید نہیں ہے۔ پھر ہمارا گمان یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کا دوست ہے، یعنی دوستی بندے سے اللہ کی طرف ہے، اور اس کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی، ہمارا گمان ہوتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، دوستی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کریم خود اس کی شہادت دے رہے ہیں، خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں ایمان والوں کا دوست ہوں۔ ایمان کہتے ہیں دین کی ان حقیقتوں کو جن کا ماننا ضروری ہے اس طرح ماننا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منواتے ہیں، ورنہ تو اللہ کا تصور تو ہر قوم میں اور ہمیشہ رہا ہے اور رہتا ہے اور رہے گا، لیکن لوگ اپنی مرضی سے مانتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب قوم کو تبلیغ کی اور لوگ گھبرائے اور مخالفت شروع ہوئی تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم اکٹھے ہو کر رات کو حملہ کر کے صالح علیہ السلام کو خاندان سمیت تہہ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے ورثاء سے کہیں گے کہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کس نے یہ کیا ہے۔ تو جب یہ طے کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تقاسموا باللہ، اللہ کی قسم کھاؤ اس پہ، سب اس پہ قائم رہیں گے، یعنی فیصلہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی کو خاندان سمیت قتل کرنے کا، اور اس معاہدے پہ قسم بھی اللہ کی کھا رہے ہیں۔ تقاسموا باللہ،
اس کا مطلب وہ اللہ کو مانتے تھے لیکن ویسا نہیں جیسا اللہ کا نبی منواتا تھا، اپنی پسند سے مانتے تھے۔ کس طرح سے مانتے تھے؟ وہ ایک ہے، وہ تین ہے، وہ پانچ ہیں، اس کے کیا اوصاف ہیں، کیا صفتیں ہیں، کون کون اوصاف میں شریک ہے، یہ ان کے اپنے خیالات۔ اور حقیقی عقیدہ جو اللہ کے بارے تھا وہ اللہ کے نبی نے جب پیش کیا تو اس کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ تو یوں اللہ کو ماننا اس کا کوئی حاصل نہیں ہے کہ بندہ اپنی مرضی سے جیسا چاہے مانے، نہیں۔ اللہ کریم کو ویسا ماننا ہے جیسا اس کی ذات، اس کی شان ہے، اور اس کا پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جس کا عقیدہ ویسا ہے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے میری دوستی اسے حاصل ہے، میں اس کا دوست ہوں۔ جب اللہ کریم ہمارے دوست ہیں تو ہمیں تو اس دوستی کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ہم دن بھر بڑی بے باکی سے بات کرتے ہیں، ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا کہ یہ بات بارگاہ الہی میں ناپسندیدہ نہ ہو۔ ہم دن بھر ایسے کام کرتے ہیں، ہمیں ذرا احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ اللہ کے ہاں اس کے غضب کا سبب نہ بن جائے، اس کی ناراضگی کا سبب نہیں۔ ہمیں ادراک کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم پر مادیت غالب ہے، اوصاف بدن کے جو ہیں یا مادے کے جو ہیں وہ غالب ہیں، اور روحانیت کیفیات قلبی کمزور ہیں، دل صاف نہیں ہے، وہ اسے قبول نہیں کرتا۔ شیشے کے سامنے کوئی چیز آئے تو وہ اس کے اندر اتر جاتی ہے، اس کے اندر اس کی تصویر نظر آتی ہے، لیکن وہی شیشہ میلا ہو جائے تو تصویر مدھم ہو جاتی ہے، خراب ہو جائے تو بالکل ختم ہو جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ تو اللہ کی ولایت تو وہی ہے، ہمارے دل میلے ہو جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں تو ہمیں ادراک نہیں ہوتا۔ اللہ کریم نے اس کے لیے دن میں اپنی 5 ملاقاتیں رکھی۔ اللہ صبح دن شروع ہونے سے پہلے جیسے آنکھ کھلے میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، مجھ سے باتیں کرو، مجھ سے مدد چاہو، مجھ سے ہدایت چاہو، اپنا تعلق تازہ کر لو۔ دوپہر ڈھلے تو پھر میری بارگاہ میں آ جاؤ، پھر ملاقات سے مشرف ہو جاؤ، پھر یادیں تازہ کر لو۔ دن ڈھلے تو عصر کو پھر حاضر ہو جاؤ، سورج ڈوبے تو تمہاری میری ملاقات پھر طے ہے، سونے سے پہلے پھر مجھ سے ملاقات کر لو، میری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ان نمازوں سے اللہ کریم کی کوئی مدد تو نہیں ہوتی، ان ملاقاتوں سے بندے کا دل صاف ہوتا ہے، بندے کو یہ ادراک ہوتا ہے کہ میرا رشتہ ہے۔ اگر یہ ادراک نہ ہو تو پھر رسومات ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ اب ان پر پھر یہ مبارک مہینہ رمضان کا بھیج دیا کہ اور زیادہ صفائی ہو دل کی، دل اور زیادہ منور ہو، دل اور زیادہ برکات کو قبول کرنے کی استعداد پائے۔ پھر رمضان مبارک میں اعتکاف کی ایک نعمت عطا کر دی کہ مزید پاکیزہ تر ہو جائے۔ کہ سب کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں ولایت الہی کا احساس و ادراک ہو جائے، ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ کی ولایت حاصل ہے، اللہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے، اللہ مجھ پہ بہت مہربان ہے۔ اب دوستی ولایت کا تقاضا یہ ہوتا ہے
کہ آپ دوست کی منشا کے خلاف نہیں جاتے۔ کئی بار ہم دنیاوی نقصان برداشت کرتے ہیں، کئی بار ہمارے ساتھ جھگڑے ہو جاتے ہیں، کئی بار لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں، لیکن دوست کی رضا کے خلاف نہیں جاتے، وہ بات نبھاتے ہیں کہ فلاں سے میرا تعلق ہے، اس کے ساتھ رہوں۔ یہ معمولی سی بات ہے، روزانہ الیکشن ہوتے ہیں، ہر بندے نے اپنی ایک پارٹی یا خاص لوگوں سے تعلق بنا رکھا ہے، کہتے ہیں ووٹ اسی کو دینا ہے، آپس میں لڑتے ہیں، بھائی بھائیوں سے جدا ہو جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، سارے نقصان برداشت کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میرا تعلق ادھر ہے، میں ادھر ہی ہوں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو اگر اللہ کریم سے تعلق کا احساس ہو تو بندہ اس کی مرضی کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ پھر تو اس کا بیٹھنا اٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا، لوگوں سے تعلقات، دوستی دشمنی، سب ان حدود کے اندر آ جائے گی جو اللہ کریم چاہتے ہیں۔ اور یہی اسلام ہے، یہی مطلوب ہے، یہی مقصود ہے۔ اور جس کو یہ نصیب ہو جائے تو بہت عظمت ہے اس کی کہ اسے اللہ کی ولایت حاصل ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے گی اور انہیں ادراک تک نہ ہوگا کہ کیا ہوا ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا جو ان کے لیے پلک جھپکتے میں گزر جائے گا۔ لوگ تڑپ رہے ہوں گے، تکلیف میں ہوں گے، فریادیں کر رہے ہوں گے، یہ سکون میں بیٹھے ہوں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا۔ تو گویا جب ہم خطا کرتے ہیں تو ہم صرف خطا نہیں کرتے، ہمارا پہلا جرم تو یہ بنتا ہے کہ ہم ولایت الہی کو توڑتے ہیں۔ ایک آپ کا بیٹا ہے اور ایک کوئی عام لڑکا ہے گاؤں کا شہر کا، آپ کوئی بات کہتے ہیں، وہ دوسرا لڑکا آپ کی بات نہیں مانتا، دکھ ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں جب بیٹا انکار کرتا ہے کہ میں نہیں مانتا، کیونکہ آپ کا ایک رشتہ ہے، آپ اس کے والد ہیں، آپ کو امید ہوتی ہے، جب وہ بھی انکار کرتا ہے تو جو دکھ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے۔ تو والد بھی مخلوق ہے، بیٹا بھی مخلوق ہے، مخلوق مخلوق کا تعلق ہے، اللہ خالق ہے، کریم ہے، عظیم ہے۔ اللہ جل شانہ کی دوستی توڑ کر جب اس کی نافرمانی کی جاتی ہے تو 2 گناہ بنتے ہیں، پہلا دوستی توڑنے کا اور دوسرا جرم کرنے کا۔ تو ہم یہ جو بات معمولی سمجھتے ہیں نا، فرصت ملی تو نماز پڑھ لی، نہیں ہے تو آج مصروف ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا پہلا جرم تو یہ بنتا ہے کہ ہم نے ولایت الہی توڑی جو اس نے اپنے کرم سے ہمیں عطا کی تھی۔ ہم تو محض ایمان لائے، اس نے ایمان بھی قبول فرمایا اور اپنی طرف سے ولایت بھی عطا کر دی۔ تو ولایت عامہ ہر مومن کے لیے ہے۔ جو خوش نصیب ہوتے ہیں وہ اطاعت الہی کرتے ہیں، فرائض پورے کرتے ہیں، سنن کا اہتمام کرتے ہیں، پھر نفل پہ جم جاتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کثرت سے کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ قلب کو صاف کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ولایت کا ادراک ہوتا جاتا ہے، تو انہیں ہم ولی اللہ کہتے ہیں کہ انہیں ولایت خاصہ حاصل ہو گئی، بہت قرب پا لیا انہوں نے، ورنہ ہر مومن ولی اللہ ہے۔ اور اس کی شہادت اللہ دے رہے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا،
ایمان والوں کا دوست اللہ ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ کی دوستی کی دلیل کیا ہے کہ ان ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا اللہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے، یعنی یہ گناہ چھوڑ کر نیکی کی طرف بڑھتے ہیں، ان کی زندگی سے گناہ نکلتے جاتے ہیں اور نیکیاں آتی جاتی ہیں، بھلائی کی۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکی سے روشنی کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے بندہ مومن کا، اور پھر اس نے دن میں 5 ملاقاتیں 5 نمازوں کی صورت میں رکھی، اسی دوستی کو قائم رکھنے کے لیے۔ ایک بارگاہ میں آپ الصبح، آنکھ کھلتے ہی پہلا کام سورج طلوع ہونے سے پہلے آپ اس بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سورج ڈھلنے پر پھر حاضر ہونا ہے، تو یہ چھوٹا سا جو درمیان میں 3-4 گھنٹے کا وقف ہے، اس میں کیا بندہ سوچے گا کہ اس کی نافرمانی کرے؟ ابھی واپس جانا ہے۔ درا حال ہے کہ ہر حال سے وہ واقف ہے، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ظہر کو حاضر ہونا ہے تو اصل کو پھر جانا ہے، مغرب پھر جانا ہے، عشاء کو پھر، تو درمیان چھوٹے چھوٹے جو وقفے ہیں، اگر یہ ہماری نماز رسم نہ ہو، نماز ہو، تو پھر یہ ہمیں گناہ سے روک دیتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، برائی بے حیائی سے روکنے کا سبب بن جاتی۔ چلو، بہت بڑی منزل ہے، بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، لیکن سارے لوگ کوئی بڑے مقامات نہیں پا لیتے۔ اللہ کی دوستی نہ بھی ملی تو نہ صحیح معافی ہی دے دے تو کافی ہے، ولایت نہ ہوئی نہ سے۔ جن لوگوں کے پاس ولایت الہی نہیں رہتی ان کا بھی گزارا ہو جاتا ہے، فرمایا نہیں، ان کا گزارا نہیں ہو سکتا، کیونکہ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو ولایت الہی سے محروم ہوتا ہے اس کا ولی شیطان بن جاتا ہے، درمیان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو اللہ کی ولایت سے محروم ہو جاتا ہے یا ٹھکرا دیتا ہے، تو والذین کفروا، جو انکار کر دیتے ہیں، جو ناشکری کرتے ہیں، جو ولایت الہی ٹھکرا دیتے ہیں، پھر ان کو شیطان کی ولایت نصیب ہو جاتی ہے۔ دو ہی طبقے ہیں، دو قومی نظریہ جو عام ہمارے ہاں محاورہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ دنیا میں دو ہی طبقے ہیں، مومن یا کافر۔ درمیان والے کو منافق کہتے ہیں، لیکن نفاق بھی کفر ہی کی ایک قسم ہے، بنیادی طور پر وہ بھی کافر ہی ہو جاتا ہے۔ دو طبقے، دو پارٹیاں، دو گروپ، دو دھڑے۔ مومن، ہر مومن ولی اللہ ہے، اور جس نے اللہ کی ولایت چھوڑ دی، اولیاء و الطاغوت، شیاطین اس کے ولی بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ٹوٹی پھوٹی کوئی نیکیاں کرتا ہے ان سے بھی اسے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتا۔ اولئک اصحاب النار، اور جن کی دوستی شیطان سے ہو جاتی ہے یہ دوزخ کے رہنے والے، آگ کے رہائشی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہو۔ تو میں نے عرض کی کہ رمضان المبارک خود بہت بڑا مجاہدہ ہے، دن بھر کا مجاہدہ، روزانہ کی عبادات ہیں۔ پھر رمضان المبارک بہت بڑا مجاہدہ ہے، دل کو صاف کرنے کا، روحانیت کو جلا بخشنے کا، ولایت الہی قبول کرنے کی استعداد پیدا کرنے کا۔ یہ ولایت کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں ہماری بے شمار لوگوں سے دوستی ہے، والدین سے محبت ہے، بہن بھائیوں سے محبت ہے،
معاشرے میں بے شمار ہمارے دوست ہیں، کبھی آپ نے دیکھا دوستی کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک کیفیت ہوتی ہے جو دل پہ وارد ہوتی ہے، یہ نہ لکھی جا سکتی ہے، نہ پڑھی جا سکتی ہے، نہ پکڑی جا سکتی ہے، نہ دیکھی جا سکتی ہے، نہ دکھائی جا سکتی ہے۔ ایک کیفیت ہے جو دل پہ وارد ہو جاتی ہے، اور جس کی دوستی دل پہ آ جاتی ہے ہم پھر اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ ولایت الہی کا، اللہ کی دوستی کا بھی اگر ادراک ہو جائے، اس کی کیفیت دل پہ وارد ہو جائے، تو پھر نافرمانی کرنے کو جی نہیں چاہتا، پھر آدمی مجبور ہو جاتا ہے، وہ کر نہیں سکتا۔ ہمارے سامنے ایک شخص ایک بات کرتا ہے، وہ کوئی ناپسندیدہ بات کہتا ہے، بری بات کہتا ہے، یا ہمارے خلاف کہتا ہے، ہمیں غصہ آ جاتا ہے۔ نہیں، اس نے ایک جملہ ہی کہا، ہم غصے میں آگ بگولا ہو جاتے ہیں، مرنے مارنے پہ تھے۔ یہ ہوا کیا؟ یہ غصہ ایک کیفیت تھی نا، جب وہ بات کانوں سے اتری تو ایک کیفیت دل پہ وارد ہو گئے، بھڑک اٹھے۔ ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ خوشی کیا ہے؟ ایک کیفیت ہے نا جو دل پہ آ گئی، یعنی ہر بات کا ایک اثر ہوتا ہے۔ ایک بندہ ایک خبر دیتا ہے، ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ یہ حیرت ایک کیفیت ہے نا جو ان الفاظ سے ہمارے دل پہ وارد۔ اگر بندہ ایک جملہ کہتا ہے تو اس سے کیفیت وارد ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں، اس سے کیفیت کیوں وارد نہیں؟ جب ہمیں کوئی خوبصورت جملہ لبھائے مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا ہوا ملے تو اس کی کیفیت ہمارے دل پہ کیوں نہیں آتی؟ آنی چاہیے نا۔ جب اللہ کا کلام ذاتی، اس کا کوئی جملہ ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل پہ کیفیت آنی چاہیے نا۔ جب ہم جنت کے بارے سنتے ہیں قرآن کریم سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، تو ہمارے دل میں مسرت آنی چاہیے، ہمیں جنت کی خوشبو محسوس ہونی چاہیے، ہمیں جنت کی کیفیت کا ادراک ہونا چاہیے۔ جب جہنم کی بات ہوتی ہے تو ہم پہ لرزہ طاری کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم نے مادی چیزوں کو غالب کر کے روحانی ادراکات کو کمزور کر لیا ہوتا ہے، دلوں پہ میل جم جاتا ہے، زنگ آ جاتا ہے، دنیا میں ڈوب جاتے ہیں۔ یہ صلاۃ روزانہ کی نمازیں جو ہیں، یہ بھی اسی مرض کا علاج ہیں کہ جتنا گرد و غبار دنیا کا دل پہ بیٹھے اسے صاف کیا جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا مجاہدہ فرمایا، فرماتے تھے 15 برس تو میں نے رات دن شیخ کے مزار پہ رہ کے صرف لطائف کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد الگ رہ کر اپنے ذکر اذکار کرتے تھے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس میں مناظرے ہوتے تھے، تو بارگاہ رسالت سے یہ ارشاد ہوا کہ آپ کے پاس علم ہے تو آپ میدان میں اتریں۔ مناظروں میں، جلسوں میں جب آنا جانا شروع ہوا تو فرماتے تھے میں نے پھر شکایت کی مشائخ سے کہ اس لوگوں سے میل جول اور سفر اور مناظروں میں تو دل پہ بہت گرد جم جاتی ہے، بہت مصیبت بنتی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو بھی صفائی کرتا ہے اس کے اپنے اوپر تو گرد پڑتی ہے،
لیکن اس کا یہ علاج نہیں کہ صفائی کرنا چھوڑ دو، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے اوپر اور زیادہ محنت کرو، گرد نہ جمنے دو، اپنا مجاہدہ اور بڑھا دیں۔ تو اللہ کریم نے یہ وسائل دیے ہیں اور پھر بہت رعایتیں دی ہیں کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ برسوں کی گرد کو اڑا دیتا ہے۔ پھر اس میں جمعۃ المبارک آ جاتے ہیں، پھر اس میں اعتکاف آ جاتا ہے، پھر اعتکاف میں لیلۃ القدر آ جاتی ہے۔ تو گویا حد ہو گئی صفائی کی یا صفائی کے اہتمام کی۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ ہم اس سارے سے گزر جاتے ہیں تو ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ شاید اس کی وجہ کہیں بنیادی رشتوں میں کوئی گڑبڑ ہے۔ عقائد میں اگر کوئی بدعات آ جائیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، عقائد و نظریات میں رسومات آ جائیں تو مجاہدے فائدہ نہیں دیتے، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے۔ ہوا میں عمارتیں تعمیر نہیں ہوتی، بنیاد پر بنتی ہیں۔ تو عقیدے کو شفاف، کلیئر، صاف ہونا چاہیے۔ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، بات ختم، کوئی نہ اس جیسا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ تھا، نہ ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ کوئی نبی، نیا نبی آپ کے بعد نہیں آئے گا۔ ساری انسانیت کے لیے منبع ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو عقیدہ و نظریہ وہی ہو جو حضور نے تعلیم فرمایا، کردار وہی ہو جو حضور چاہتے۔ اس کے باوجود ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اس کا کیا علاج؟ فرمایا تم نے فجر ادا کی، غلطی ہو گئی، غلطی کا احساس کرو، اللہ سے رجوع کرو۔ جب ظہر ادا کرو گے تو فجر اور ظہر کے درمیان جو غلطی ہوئی ہے وہ صاف ہو جائے گی، معاف کر دی جائے گی، دھل جائے گی۔ اسی طرح ظہر و عصر، عصر و مغرب، مغرب و عشاء کے درمیان اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اگلی صلاۃ اسے معاف کرنے کا سبب بن جائے گی، بشرطے کہ عقیدہ درست ہو، ایمان درست ہو۔ یہ سب کرنے کے بعد جن بندوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، انہیں سوچنا چاہیے کہ کہیں ان کے عقیدے اور نظریے میں کوئی خرابی تو نہیں۔ پاور ہاؤس چلتا رہے، آپ کے دل سے تار ہی نہیں جڑی ہوئی تو پھر اس میں روشنی کہاں سے آئے گی؟ عقیدہ وہ تار ہے جو بارگاہ الوہیت سے بندے کے دل کو جوڑتا ہے۔ وہ تار ہی نہ جڑی ہو تو آپ مجاہدہ کرتے رہیں، کیا ہوگا؟ ان مجاہدات کا حاصل رضائے الہی ہے اور اس کا ادراک ہے ان کیفیات کا۔ لیکن اگر مجاہدات سے مراد بھی حصول دنیا ہو تو ایسا بندہ تو بدترین مخلوق ہے کہ جو دنیا کے حصول کے لیے دین کو ذریعہ بناتا۔ دنیا ایک ناکارہ چیز ہے۔ فرمایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ دنیا کی کوئی قیمت ہے تو کافروں کے در پہ، فرعون، نمرود، حامان کے در پہ دھکے کھاتی پھرتی ہے۔ تو شداد کے پاس بے شمار تھی، قارون کے پاس بے حساب تھی۔ آج دیکھ لو کفار کے پاس، بلکہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے بندوں کو امتحان سے بچایا، اگر یہ نہ ہوتا کہ لالچ میں نہ مارے جائیں تو میں کافروں کے مکان سونے چاندی کے اور ان کے دروازے اور ان کی کرسیاں اور تخت سونے چاندی کے بناتا۔ ان بیچاروں کے پاس یہ چند روزہ دنیاوی زندگی ہے،
آخر تو جہنم ہی جہنم ہے، تو یہاں تو میں انہیں موج کر رہا تھا، یہ تو میں نے مومنوں پہ احسان کیا ہے۔ تو دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس نے دنیا سے منع نہیں کیا، اچھا کھانے، اچھا پہننے، اچھی گاڑی، اچھے گھر سے روکا نہیں، طریقہ بتایا ہے کہ اپنے جائز حلال وسائل سے رزق حاصل کرو، اور جتنا ہے اسے انجوائے کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن گھبرا کر دوسروں کا حق نہ چھینو، غلط ذرائع سے جمع نہ کرو، یہ تمہیں تباہ کر دے۔ تو اللہ کریم ہمیں یہ ادراک عطا کر دیں، ہمیں احساس ہو جائے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ دوستی کا رشتہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم دعویٰ کرتے رہے اس کی حیثیت کو نہیں، یہ تو وہ اعلان فرما رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر مومن کا دوست ہے، اسے ولایت الہی حاصل ہے۔ اللہ کرے کہ رمضان کی برکتوں اور ان مجاہدوں سے ہمیں اس کا ادراک ہو جائے، اور پھر ہم میں یہ قوت آ جائے کہ ہم اس رشتے کو میلا نہ ہونے دیں، اس پر خراشیں نہ آنے دیں، اس میں اس کی کوئی تار ٹوٹنے نہ دیں۔ تو یہ ہمارے رمضان المبارک کا بھی، ہمارے اعتکاف کا بھی حاصل ہے۔ اگر یہ چیزیں نصیب نہ ہو تو حضور فرماتے ہیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی بھوکا پیاسا رہے یا کھاتا پیتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رمضان اس لیے نہیں ہے کہ اللہ کا راشن بچ جائے، بلکہ رمضان المبارک میں تو لوگوں کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، لوگ زیادہ کھاتے ہیں۔ بے شک دن کو روزہ رکھیں، لیکن ایک غریب آدمی کا بجٹ بھی اچھا بھلا بھاری ہو جاتا ہے، امراء کے تو بہت بھاری ہو جاتے ہیں سحری افطاری۔ بچت مقصد نہیں ہے، مقصد دلوں کو جلا بخشنا ہے، وہ ادراک ہے، وہ شعور ہے، وہ آ گئی ہے جو ولایت الہی کی لذت کو پالے۔ ہمارا دل محسوس کرے کہ اللہ کی میرے ساتھ دوستی ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ وحد و احد ہے، وہ لا شریک ہے، میں ایک حقیر سی مخلوق ہوں، لیکن مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ اس کی میرے ساتھ دوستی ہے۔ اس کا پتہ چل جائے، احساس ہو جائے، اور پھر اب باقی زندگی بندہ اس دوستی کو پال کر گزارے، تو اس کا رمضان بھی مقبول ہوا، اس کا اعتکاف بھی مقبول ہوا۔ اللہ کریم ہمیں شعور بھی دے، سمجھ بھی دے، اور ہماری ان آجانہ کوششوں کو قبول فرمائے۔ وہ قادر ہے کہ ہم نے اگر نیکوں کی نقل میں روزہ رکھ لیا تو قبول فرما کر ہمیں بھی نیک بنا دے، تو وہ قادر ہے۔ ہم نے اگر نیکوں کی پیروی میں اعتکاف بیٹھنے کی نقل کی ہے، وہ قبول کر لے تو یہ اصل بن جائے گی، اور ہمیں وہ نتائج عطا کر دے جو اعتکاف کے ہونے چاہیے۔ تو میرے بھائی، یہ کوئی تقریروں یا بیانات یا باتوں کا وقت نہیں ہے، احساس کو زندہ کرنے کی بات ہے۔ اللہ کریم نے توفیق بخشی، پھر 1 سال کا وقفہ ہے، یہاں پل کا اعتبار نہیں، سال میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کون ہوگا کون نہیں ہوگا، کسے دوبارہ توفیق ہوگی کس کو نہیں ہوگی، کئی ایسے ہوں گے جو ہوں گے توفیق نہیں ہوگی، بیمار ہو جائیں گے، روزہ نہیں رکھ سکیں گے، کوئی دنیا سے چلے جائیں گے، کیا پتہ کل کیا ہو۔ سو اپنے آج کو بنائیے، اور اللہ کریم قبول فرمائے، سب کو یہ توفیق عطا فرمائے، دلوں کو زندہ کرے، اور اللہ کی دوستی کا مزہ اٹھانے کی توفیق دے۔ ہمارے دل اس بات کی گواہی دیں کہ مجھے اللہ کی ولایت حاصل ہے،
اور ہماری زندگی میں خوبصورت تبدیلیاں آ جائیں۔ اللہ کریم اس پہ قائم رکھے، اس پر موت دے، اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب۔ ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔